بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ سورۃ الحج کی ابتدائی دو آیتیں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہلکی سی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہیبتناک دن ہوگا اور کس قدر المناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا اور سارے عالم انسانیت سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم سب اپنے رب سے ڈرو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو زلزلے سے تعبیر کیا کہ قیامت زلزلہ ہے، اور واقعتاً وہ زلزلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کے بارے میں فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ زمین نہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان آسمان رہے گا، وہ زلزلہ ہے اور بڑا بھیانک زلزلہ ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی بھیانک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا زلزلہ جو دنیا کے کسی مخصوص خطے میں آتا ہے، چند سیکنڈوں کے لیے آتا ہے، کیسی تباہی مچاتا ہے، انسانی آبادیاں مٹ جاتی ہیں، بستیاں غائب ہو جاتی ہیں، اور ایسی عالمی تباہی مچتی ہے کہ انسانوں کو سدھرتے اور سنبھلتے سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ زمین کے ایک مخصوص علاقے میں چند سیکنڈوں کے لیے آنے والا زلزلہ اس قدر تباہی جب مچاتا ہے تو تصور کرو کہ قیامت کا وہ زلزلہ، قیامت کا وہ زلزلہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، جب زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، قیامت کے زلزلے کے دن اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ جو زلزلہ ساری کائیں ساری زمین پہ محیط ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ تصور کیجئے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قرآن مجید نے اس کے بعد فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، جس دن تم دیکھو گے اسے کہ جس دن دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ قیامت کی ہیبتناکی اور المناکی کو سمجھانے کے لیے یہاں ماں کی ممتا کی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر کوئی اور محبت کا درجہ نہیں جانا ہے، ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور رتبہ نہیں ہے۔ ایک ماں خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، اپنے بچوں کو پلاتی ہے، خود جاگی رہتی ہے، اپنے بچوں کو سلاتی ہے،
خود خطرات کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو پرامن زندگی نصیب کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے حق میں جس قدر حساس واقع ہوئی ہے، دنیا میں کوئی اور رشتہ داری اس قدر حساس نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو دھوکہ دے دے، ممکن ہے ایک بہن اپنی بہن کو دھوکہ دے دے، ممکن ہے کہ ایک جگری دوست کو دھوکہ دے دے، مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو دھوکہ دے، اپنے بچوں کے ساتھ غداری کرے، ناممکن ہے۔ ممتا وہ چیز ہے کہ فرض کرو ایک ماں سوئی ہوئی ہے، اس کے گھر کے بازو ریل کی پٹری ہے، ایک ٹرین پوری آواز کے ساتھ گزرتی ہے، آواز کرتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن یہ جو ماں سوئی ہوئی ہے اس کی نیند وہ جاگتی نہیں ہے، ٹرین کی آواز بھی اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالتی ہے، ایسی گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے۔ لیکن اس حالت میں اگر اس کا ننھا سا معصوم سا بچہ اگر وہ رونے لگے تو جس ماں کو ٹرین کی آواز نے بیدار نہیں کیا، یہ ماں اپنے ننھے سے معصوم کی معصوم سی آواز پہ جاگ جاتی ہے، اس کی چھٹی حص کام کرتی ہے۔ بھائیو، ممتا وہ چیز ہے کہ دنیا نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور درجہ اور محبت کا کوئی اور رتبہ نہیں جانا ہے۔ قیامت کی المناکی اور ہولناکی کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ممتا کی مثال دیتے ہوئے کہا، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن یہ ماں کی ممتا بھی جواب دے جائے گی اور ممتا بھی جواب دے جائے گی، مائیں بھی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ فرمایا ماں بھی کیسی ماں؟ کہا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ ایک ماں اپنے بچے پر زیادہ سے زیادہ مہربان اس وقت ہوتی ہے، ایک ماں اپنے بچے پر زیادہ سے زیادہ ہمدرد اس وقت ہوتی ہے، ایک ماں اپنے بچے پر زیادہ سے زیادہ شفیق اس وقت ہوتی ہے جب اس کا ننھا سا معصوم سا بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا ہو۔ لیکن قیامت کا دن ایسا المناک دن ہے اور اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ ایسی دودھ پلاتی مائیں بھی اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے، آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے کہیں گے، اے آدم، تم اپنی ضروریت میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے الگ کر لو۔ کل حشر کے میدان میں انسانیت کا انجام ایسا ہوگا، ہر 1000 میں 999 انسان جہنم میں جانے والے اور صرف ایک انسان جنتی، ہر 1000 میں ایک جنتی، 999 جہنمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اعلان ہوگا تو اس وقت یہ گھڑی ہوگی کہ جس وقت دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ جب یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کانپ اٹھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لرز گئے۔ وہ یقین کے کانوں سے سنا کرتے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ انسانوں میں ہر 1000 میں 999 جہنمی اور صرف ایک جنتی، صحابہ ڈر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے یہ آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں پہ پڑھ لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میری امت کی مثال اور امتوں کے مقابلے میں کل قیامت کے روز ایسی ہوگی کہ جیسے کوئی سفید بیل ہو، سفید بیل میں کچھ کالے بال ہوں، یا کوئی کالا بیل ہو اس میں چند سفید بال ہو، اور امتوں کے مقابلے میں میری امت کی وہی حیثیت ہوگی۔ یہاں میں ایک سوال جو پیدا ہو سکتا ہے، غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی ہے، اس کا ازالہ کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ یہ امت
کل اور قیامت کے روز اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی، کثیر تعداد والی ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا تھا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو بہت زیادہ چاہنے والی اور بہت زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنے والی ہوں، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد پر اور امتوں پر فخر کرنے والا ہوں. یہاں بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. اور یہاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کالے بیل میں چند سفید بال ہوں یا ایک سفید بیل میں چند کالے بال ہوں، اس امت کی حیثیت دوسری امتوں کے مقابلے میں وہی ہوگی. بظاہر ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ نہیں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کی بات کی ہے اور اس امت کی کثرت بتائی ہے، وہاں اس امت کا مقابلہ دوسری امتوں سے فردن کرنا مقصود ہے. اگر اس امت کی تعداد کو لے کر دوسری امت کی تعداد سے فردن مقارنہ کیا جائے، یہ امت کثیر التعداد ہوگی. اور یہاں اس حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ ایک طرف یہ امت ہو اور دوسری طرف ساری امتیں ہوں، تو وہاں یہ کیفیت ہوگی کہ ایک سفید بیل میں چند سفید بال ہوں یا ایک کالے بیل میں چند سفید بال ہوں. جو حیثیت سفید بیل میں کالے بالوں کی ہوگی یا کالے بیل میں سفید بالوں کی ہوگی، وہی حیثیت اس امت کی عام امتوں کے مقابلے میں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اطمینان دلانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم مت ڈرو. پھر آپ نے مزید اپنی امت کے حسن انجام کی بشارت دیتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے روز میری امت جنت کا 1/4 حصہ ہوگی. یعنی جنت کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کا ہوگا، باقی 3 حصے اور امتوں کے ہوں گے. صحابہ کو اس پر ذرا اطمینان ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اطمینان دلاتے ہوئے کہا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ آدھی جنت. آپ نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ 1/3 جنت تم سے معمور ہوگی. میری امت سے 1/3 جنت، یعنی اگر جنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 1 حصہ اس امت کے لیے، باقی 2 حصے اور امتوں کے لیے. صحابہ کو اور خوشی ہوئی، صحابہ اور خوش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ آدھی جنت میری امت سے معمور ہوگی. یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور ان کی زبانوں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر کہا تمام صحابہ نے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ یہ منظر کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہوں گی، حمل والیوں کے حمل ساقط ہوں گے، یہ اس وقت پیش ہوگا، یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب حشر کے میدان میں اعلان ہوگا کہ اے آدم تم اپنی ضروریت میں ہر 1000 میں 999 جہنم کے لیے الگ کر لو. اور اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 999 جو جہنم کے لیے الگ کیے جائیں گے، ان میں سے اکثریت یاجوج اور ماجوج کی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں آگے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں. کل قیامت کے دن آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ بات ایسی نہ ہوگی کہ وہ نشے میں ہوں گے، نہیں، لوگ مدہوش ہوں گے، خبر نہ ہوگی، نفسی کا عالم ہوگا. بیوی کا گزر شوہر کے قریب سے ہو رہا ہوگا، شوہر بیوی کے قریب گزرے گا مگر کوئی کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں. اولاد والدین کی نظروں سے گزرے گی اور والدین اولاد کی نظروں کے سامنے سے گزریں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، کوئی کسی کو روکے گا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا،
वम्मिही व अबी, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व अखीह, और व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी से, अपनी औलाद से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, और हर दिन हर शख्स नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। इससे बड़ी बात क्या होगी? खुद अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, आज मेरा क्या होगा, आज मेरा क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के आगे एक मरतबे फरमाया था कि युहशरुन्नासु हुफ़ातन उरातन गुरला, युहशरुन्नासु हुफ़ातन उरातन गुरला। क्या आयशा, कल क़ियामत के रोज़ हश्र के मैदान में लोग इकट्ठा किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, कैसे होंगे? कहा नंगे पैर, नंगे बदन, गैर मख्तून, जिस तरह माँ के पेट से पैदा होते हैं, उसी शक्ल में कल कब्र के पेट से लोग निकलेंगे। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ताज्जुब से पूछा, हैरत से पूछा, अल्लाह के नबी, सब बरहना होंगे, सब नंगे होंगे, किसी के बदन पे कपड़े ना होंगे और हर एक दूसरे की जानिब देख रहा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन ज़ालिक, आयशा मुआमला इससे कहीं ज्यादा सख्त होता है, मुआमला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। किसी को फिक्र ना होगी, कोई किसी की जानिब देख नहीं रहा होगा कि कौन किस शक्ल में है, कौन किस सूरत में है, कौन नंगा है, कौन कपड़े पहने हुए है। भाइयों, हम देखते हैं दुनिया में कोई हादिसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेन से टकरा जाए, बस से टकरा जाए, लोग किस कदर दीवाना वार जो है चले जाते हैं मदहोश होकर, कोई किसी को देखता नहीं कौन किस शक्ल में है, नंगा है, बरहना है, लिबास पहने हुए है। दुनिया का मामूली सा हादिसा इंसान को इस कदर मदहोश करता है कि किसी की तवज्जो इस जानिब नहीं जाती कि कौन किस हालत में है, कौन क्या पहने हुए है। क़यामत का वो ज़लज़ला जो कि तारीख़ इंसानी का सबसे अजीम ज़लज़ला होगा। बताओ उस वक्त क्या कैफियत होगी? वतरन्नास सुकारा, तुम देखोगे कि लोग मदहोश हैं, वमा हुम बिसुकारा, हालांकि ये मदहोशी नशे की वजह से ना होगी, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन अज़ाब इलाही की सख्ती होगी, अज़ाब इलाही की शिद्दत होगी कि जिससे लोग इस कदर मदहोश हो चुके होंगे। भाइयों, अल्लाह ताला सूरतुल हज की इब्तिदाई आयतों की रोशनी में हमें पैगाम देना चाहते हैं, फिक्र आखिरत का पैगाम देना चाहते हैं कि हम आने वाले उस आखिरत के लिए तैयारी कर लें, क़यामत के आने वाले उस ज़लज़ले के लिए अभी से हम तैयारी कर लें। और ये न समझे कि क़यामत बहुत दूर है, ये न समझो कि क़यामत बहुत दूर है। कुरान मजीद ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर शख्स जायजा ले, तुम में से हर शख्स अपना मुहासबा करे और देखे कि आने वाले कल के लिए उसने क्या किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन को कल का दिन करार दिया है। दुनिया आज है और क़यामत कल है। क़यामत को जो गद कहा गया, कल का दिन जो कहा गया है, उससे कई माने पैदा होते हैं। एक तो कुर्बत बताना मकसद है, कुर्बत बताना मकसद है कि आज के बाद कल का दिन जिस कदर करीब है, क़यामत भी उसी कदर करीब है। और दूसरा, क़यामत का आना किस कदर यकीनी है वो बताना मकसूद है कि जिस तरह आज के बाद कल का आना यकीनी है, उसी तरह इस दुनिया के बाद क़यामत की सुबह का आना भी यकीनी है। कुरान मजीद ने कहा इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून, लोगों से उनके हिसाब की घड़ी करीब आ गई, उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया। व हुम फी गफ़लतिन मुरिदून, हालांकि वो गफलत में मुंह मोड़े जा रहे हैं, रास किए जा रहे हैं। शरीयत में सोचने का यह अंदाज देती है क़यामत वो कितनी दूर क्यों ना हो, वो सैकड़ों साल क्यों ना हो, वो हजारों साल क्यों ना हो, क़यामत कितनी दूर क्यों ना हो, क़यामत को इस नजर से देखो कि वो करीब है। क्यों? इसे कि जैसे कहा जाता है, मक़ूला है मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, मम्मा तफ़क़त क़ामत क़ियामतुहु, कि जिस शख्स का भी इंतकाल हो जाए तो यूं समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई। जिस शख्स का भी इंतकाल हो जाए यूं समझो कि उसके हक में क़ियामत कायम हो गई।
اس لیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان قیامت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے، موت کے ساتھ ہی انسان قیامت کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہے۔ عالمی اجتماعی قیامت وہ اپنے وقت پہ قائم ہوگی، لیکن ہر انسان کی قیامت اس کی موت سے قائم ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے قیامت کو دور نہ سمجھو، قیامت بہت قریب ہے، اور جائزہ لے لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ اس آنے والی قیامت کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ اعمال صالحہ کا توشہ، نیکیوں کا توشہ، تم نے کیا نیکیاں کی ہیں، تم نے کیا اعمال صالحہ کیے ہیں قبل اس کے کہ کل تم سے سوال ہو۔ آج خود تم دنیا میں اپنا جائزہ لے لو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ لوگوں قبل اس کے کہ حشر کے میدان میں تمہارا حساب لیا جائے، حشر کی عدالت میں تمہارا حساب لیا جائے، دنیا ہی میں تم خود اپنا حساب لے لو۔ جو شخص دنیا میں اپنا حساب لیتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی نیکیوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی زندگی کا، اپنے شب و روز کا جو شخص جائزہ لیتا ہے، اسی شخص کی آخرت کامیاب ہوگی۔ جائزہ لے لو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، کہا اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت کی گھڑی کب ہے، یہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ایسا سوال، ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں، آپ نے ایک ایسا جواب دیا جو سائل کے حق میں نفع بخش ہو۔ آپ نے کہا اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ وہ اگر آ گئی تو تو نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، تو نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے۔ پہلے اپنا جائزہ تو لے لے، وہ آئے گی اپنے وقت پہ آئے گی، اسے آنے تو دے، لیکن پہلے یہ تو دیکھ لے کہ تو نے توشہ کیا تیار کر رکھا ہے۔ بھائیو وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، جو ہمارے نبی نے فرمایا، یہ سوال ہر امتی سے ہے، مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، ہم میں سے ہر شخص سے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے ہم نے دنیا خوب جمائی ہے، دنیا کی دولت خوب اکٹھا کی ہے، ہم میں سے بہت سو کے پاس قارون کے خزانے مل جائیں گے، ہم میں سے بہت سو نے اتنی دنیا جمائی ہے کہ آنے والی کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن جائزہ اور حساب یہ لینا ہے کہ آنے والی اس آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ابدی آخرت، دائمی آخرت، ہمیشہ کی آخرت، اس ابدی اور دائمی زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، کہ اے لوگو تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا کے متوالے ہو، تم دنیا کے عاشق بنے ہوئے ہو، وتذرون الآخرہ، اور تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ بھائیو یاد رکھنا، آخرت میں پانے کے لیے دنیا میں کھونا پڑے گا، آخرت میں پانے کے لیے دنیا میں کھونا پڑے گا، آخرت میں وہی پائے گا جو یہاں کھونے کا حوصلہ رکھتا ہو، آخرت میں ہنسنے کے لیے دنیا میں رونا پڑے گا، جو دنیا میں روتا ہو آخرت میں اسی کو ہنسی نصیب ہوتی ہو۔ لہٰذا جنت ہمیں ایسے ہی نہیں ملے گی، جنت بڑی قربانیاں چاہتی ہے، جنت کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، اپنی ارمانوں کی، اپنی آرزوؤں کی، اور اپنی جو زندگی کی ہم نے پلاننگ اور منصوبہ بندی کی ہوگی، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی، خوشحال زندگی، آرام دہ زندگی گزارنے کی جو پلاننگ کی ہوگی، ہمیں آخرت اگر کمانا چاہتے ہیں، آخرت کے بندے اگر اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہمارا طرز زندگی یہ بتائے کہ ہم آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ دنیا کماؤ، دنیا کرو، ضرور کرو، شریعت ہرگز نہیں روکتی، لیکن دنیا کمانے کا مقصد بھی آخرت کی کامیابی ہو۔ آخرت کے لیے ہمیں جینا چاہیے، وہی حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کس قدر کامیاب کیوں نہ ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے انسان کس قدر بامراد کیوں نہ ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے انسان کس قدر کامران کیوں نہ ہو جائے،
حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن نے کہا حقیقی کامیابی کیا ہے، اللہ کے نزدیک کامیابی کا تصور کیا ہے اور کون انسان کامیاب کہلائے گا، کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے اور حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اس لیے بھائیو، جنت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہم جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ جنت کو پانے کے لیے قربانیاں دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے، مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ کے غریب صحابہ جو اصحاب صفہ ہوتے، جو کہ غریب صحابہ تھے، نادار صحابہ تھے، فقیر اور کنگال تھے، بڑے بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، فقر و فاقہ برداشت کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے۔ اچانک دوران نماز کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آتی، دوران نماز اچانک کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آتی، سلام پھیرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے کون گرے؟ بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی فلاں اصحاب صفہ میں سے فلاں صحابی بھوک کی شدت کی وجہ سے سر چکرا کے گر پڑے، پیاس کی شدت کی وجہ سے گر پڑے، فقر و فاقے کی شدت کی وجہ سے گر پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نادار صحابہ سے خطاب کر کے کہتے اللہ کی قسم، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جنت کی کیسی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں تو تم مزید تمنا کرو گے کہ تمہارا فقر و فاقہ مزید بڑھ جائے، تمہاری بھوک مزید بڑھ جائے، تمہاری مشقتیں اور بڑھ جائیں۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جن نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، اور جن نعمتوں کا حقیقی تصور کسی کے وہم و گمان میں گزرا بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کتنے بڑے گھاٹے میں ہے وہ شخص، کتنے بڑے خسارے میں ہے وہ شخص، کتنے بڑے نقصان میں ہے وہ شخص جو اس چند روزہ زندگی کے لیے، اس عارضی دنیا کے لیے اس ابدی اور دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا گھاٹا کر لے اور اس دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ کھا کر اس جنت کو جو ہے تباہ کر لے اور اس جنت کا گھاٹا کر لے۔ صحیح معنوں میں وہی شخص گھاٹے میں ہے اور صحیح معنوں میں وہی شخص خسارے میں ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، جس کی دنیا بھی گھاٹے میں ہو اور جس کی آخرت میں بھی گھاٹے میں ہو، سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے اور سب سے بڑا خسارہ یہی ہے۔ بھائیو، یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہیں، ہمیں فکر آخرت کا پیغام دے رہی ہے۔ زندگی کی ایک ایک سانس احساس ذمہ داری سے لے، زندگی کا ایک ایک لمحہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے احساس میں گزارے۔ مومن کی زندگی فکر آخرت کے سائے میں گزرا کرتی ہے، جو زندگی فکر آخرت کی روشنی میں گزرا کرتی ہے کامیاب زندگی ہے۔ آخرت کو فراموش کر کے گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن آپ جیسے ہی کھولتے ہیں، قرآن جیسے ہی کھولیں، قرآن کے پہلے صفحے پہ آپ کی نظر پڑتی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن کے پہلے صفحے میں سورۃ البقرہ کے پہلے پیج پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کر اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ آخرت فراموشی اور آخرت کو بھلا کر گزاری جانے والی زندگی ناکام زندگی ہے، نامراد زندگی ہے، اور نامراد ہے ایسا شخص، ناکام ہے ایسا شخص جو آخرت کو بھول کر جیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جئیں تو آخرت کے لیے جئیں، ہمارے شب و روز آخرت کے لیے ہوں، ہماری زندگی کی ساری تگ و دو، ہماری ساری بھاگ دوڑ اور ہماری ساری جد و جہد آخرت کے